بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں تقابل ادیان کے بارے میں جو اہم کتب ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تقابل ادیان دو الفاظ ہیں۔ تقابل باب تفاعل سے مصدر ہے، لفظی معنی ہے مقابلہ، موازنہ، آمنے سامنے ہونا، باہمی مخالفت میں کھینچا تانی۔ ادیان یہ دین کی جمع ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ دین کی تعریف کرتے ہیں الطاعت والجزا واستعیر للشریعہ، یعنی دین جو ہے یہ اطاعت کرنے اور جزا دینے یعنی بدلہ دینے کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور شریعت سے مستعار بھی ہے، یعنی کہ یہ دین کا لفظ شریعت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور دین ملت کی مانند ہے۔ انگلش زبان میں لفظ دین کا جو متبادل ہے وہ ریلیجین ہے۔ تقابل ادیان سے کیا مراد ہے؟ تو تقابل ادیان سے مراد دنیا کے مختلف مذاہب و ادیان کا غیر جانبدارانہ مقابلہ۔ تو یہاں پر غیر جانبدار ہو کر جو مختلف مذاہب ہیں، ادیان ہیں، ان کا موازنہ کیا جاتا ہے، ان کے اصول و قواعد اور عبادات و رسوم کا غیر متعصبانہ مطالعہ کیا جاتا ہے، تاکہ ہر ایک کی قدر و قیمت اور اس کے مسائل کا حسن و خوب و معلوم کیا جا سکے۔ اگر کسی دین و مذہب میں کوئی خوبی ہے تو اس کا کھلے دل اعتراف کیا جائے، اگر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے تو اس کا مدلل رد کیا جائے۔ یہ تو بالکل بنیادی میں نے تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اس موضوع پر جو کتابیں ہیں ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تقابل ادیان کے موضوع پر جو پہلی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تقابل ادیان کے عنوان پر یا موضوع پر یہ پہلی باقاعدہ کتاب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن مجید نے 4 گمراہ فرقوں سے مخاصمہ کیا: مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین۔ قرآن نے جو ان سے مخاصمہ کیا وہ 2 طرح سے کیا، 2 طریقوں سے کیا۔ ان کے جو غلط عقائد تھے قرآن نے ان کی تردید کی، اور جو ان کے شبہات تھے قرآن مجید نے ان کا بھی جواب دیا۔ تو تقابل ادیان پر جو پہلی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تقابل ادیان پر جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے، اس کا نام ہے الدین والدولہ فی اثبات نبوت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدین والدولہ، اس کتاب کے مؤلف جو ہیں وہ علی بن ربن الطبری ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے یہود و نصارہ کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا ہے۔ مصنف جو ہیں یہ علی بن ربن طبری ہیں۔ پیدائش ان کی ہوئی 202 ہجری میں۔ یہ پہلے عیسائی تھے۔ متوکل علی اللہ جو عباسیوں کا خلیفہ ہے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ 256 ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے۔ کتاب کا نام الدین والدولہ ہے۔ علی بن ربن طبری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے ماہر نفسیات بھی گزرے ہیں، ایک بہت بڑے طبیب بھی گزرے ہیں۔ ان کی کتاب جو طب کے موضوع پر بھی اولین کتابوں میں شمار ہوتی ہے اس کا نام ہے فردوس الحکمہ۔ فردوس الحکمہ یہ طب کے موضوع پر ان کی بہترین کتاب ہے، اور اس کا شمار بھی اولین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک اور کتاب ہے، کتاب الرد علی اصناف النصارہ۔ یہ بھی تقابل ادیان کے موضوع پر ہے۔ چونکہ یہ پہلے عیسائی تھے تو عیسائیوں کی تردید انہوں نے کی ہے، یہودیت کی تردید بھی کی ہے۔ ایک اور کتاب جو تقابل ادیان کے موضوع پر ہے، الفصل فی الملل والاہواء والنحل۔ یہ کتاب کا نام ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں
ان کا نام ہے ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم، مشہور ہے آپ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے۔ موصوف کی پیدائش جو ہے 384 ہجری قرطبہ میں ہوئی، جبکہ ان کی وفات جو ہے 456 ہجری میں۔ آپ ظاہری مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ ظاہری مسلک کے بانی جو ہیں وہ ابو داؤد سلیمان ظاہری ہیں، تو آپ نے اس مسلک کا خوب پرچار کیا، اس وجہ سے آپ کو ابن حزم ظاہری کہا جاتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں آپ نے فلاسفہ، اسی طرح ملحدین، مادہ پرست لوگ، یہود و نصارہ اور دیگر جو گمراہ فرقے تھے ان کا شدت کے ساتھ رد کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے تورات و انجیل کے محرف ہونے پر جو بحث کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد پر بھی اس کتاب میں تنقید کی گئی ہے۔ اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، قوموں کا عروج و زوال۔ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، فقیہ اور مفسر، سیرت نگار گزرے ہیں۔ آپ کی ایک اور کتاب ہے کتاب المحلہ، فقہ کے موضوع پر ہے۔ جوامع السیرت آپ کی کتاب ہے، سیرت کے موضوع پر ایک مختصر۔ تقابل کے موضوع پر ایک اور کتاب جس کا نام ہے الملل والنحل، صرف الملل والنحل، الفصل اس میں نہیں ہے۔ اس کتاب کے جو مؤلف ہیں وہ ہیں عبد الکریم شہرستانی، محمد بن عبد الکریم ان کا نام ہے، ابو الفتح ان کی کنیت ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 469 ہجری ہے اور وفات جو ہے 548 ہجری ہے۔ خراسان کا ایک شہر ہے شہرستان، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ آپ محدث، واعظ، فقیہ، فلسفی، مورخ اور ماہر تقابل ادیان تھے۔ آپ کی یہ جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلے اسلامی جو مختلف مسالک اور فرقے ہیں ان پر تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اہل کتاب اور عیسائی مذہب کو تحریر کیا گیا ہے، فلسفہ یونان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور آخر میں ہندوؤں کے مذاہب کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی عربی زبان میں 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، نام سے واضح ہے کہ یہ بھی تقابل ادیان کے موضوع پر ہے۔ اس کے جو مؤلف ہیں وہ تقی الدین ابو العباس احمد بن شہاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش 661 ہجری ہے، وفات 728 دمشق میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب نصرانیت کی تردید میں ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے عربی زبان میں، اور آپ کے زمانے میں انطاکیہ کا ایک پادری تھا، تو اس کے خط کے جواب میں یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے۔ آپ نے اس کتاب میں یہ ثابت کیا ہے کہ روح اللہ کا لفظ، ابن اللہ کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے بھی بولا گیا ہے انجیل میں، اور یہ ثابت کیا کہ گزشتہ انبیاء میں جو ایک نبی کا تذکرہ ہے، بشارتیں ہیں، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو یہ رد نصارہ پر ایک بہترین کتاب ہے۔ اظہار الحق، یہ بھی تقابل ادیان کی کتاب ہے، مصنف ہیں علامہ رحمت اللہ کیرانوی۔ پیدائش ان کی ہے 1818 ہجری، وفات ہے 1891 ہجری، مکہ میں جنت المعلی میں دفن کیے گئے ہیں۔ یہ اظہار الحق عربی زبان میں لکھی گئی 6 ابواب پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ آپ یہ لازمی یاد رکھیے، اظہار الحق یہ رد عیسائیت کے جواب میں ہے، رد عیسائیت ہے، عیسائیت کی تردید میں یہ کتاب ہے۔ اور ایک عیسائی تھا
فنڈر اس کا نام تھا، اس نے کتاب لکھی میزان الحق، جس میں اسلام کے خلاف شبہات تھے، تلبیسات. تو اس کے جواب میں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے. آپ نے باب اول میں بائبل کا تعارف کروایا اور دوسری فصل میں یہ ثابت کیا کہ موجودہ بائبل جو ہے یہ اختلافات سے بھری پڑی ہے، غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، اور قرآن مجید کے اعجاز ہونے پر بھی اس میں تبصرہ کیا گیا ہے. قرآن مجید ایک معجزہ ہے. فرقلیت کے بارے میں جو عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرتے تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے. بہرحال اظہار الحق یہ رد عیسائیت کے موضوع پر ایک بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایک اور کتاب ہے ازالت الشکوک، اردو زبان میں ہے. عیسائیوں کے 29 اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کرتے تھے. معیار التحقیق یہ کتاب بھی عیسائیت کے موضوع پر ہے. البروق اللامعہ یہ بھی عیسائیت کی تردید میں ہے. اوضاع الحدیث یہ بھی عیسائیت کی تردید میں ہے. اس کے علاوہ ازالت الاوہام ہے، یہ کتاب فارسی زبان میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر آپ نے لکھی ہے. اسلام اور مسیحیت نام سے واضح ہے، یہ بھی عیسائیوں کے بارے میں ہے. اس کے مصنف جو ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. کنیت ان کی ابو الوفا ہے. 1868 میں پیدا ہوئے، 1948 میں سرگودا میں ان کی وفات ہوئی. آپ صرف کتاب کا نام یاد رکھیے گا اور اس کا موضوع. یہ کتاب اردو زبان میں 3 ابواب پر مشتمل ہے، اور عیسائی تھا ایک پادری عیسائی برکت اللہ، اس کی کتاب توضیح البیان. اور اسی طرح ایک دوسرے عیسائی ہیں، ان کی کتاب مسیحیت کی عالمگیری. اسی طرح تیسرے باب میں پادری کی کتاب ہے دین فطرت، اسلام یا مسیحیت. ان کا آپ نے اس کتاب میں جواب دیا ہے. مقارنۃ الادیان ڈاکٹر احمد شلبی کی یہ کتاب ہے. یہ بھی تقابل ادیان کے موضوع پر ہے. یہودیت، مسیحیت، اسلام اور باقی ہندوستان کے جو مذاہب ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. مصر میں آپ کی پیدائش ہوئی 1915 میں، 2000 میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ کتاب عربی زبان میں 4 جلدوں پر مشتمل ہے. جلد اول میں یہودیت پر گفتگو کی ہے، دوسری جلد میں عیسائیت اور تیسرے میں اسلام، جبکہ آخری جلد میں ہندوستان کے اہم مذاہب پر روشنی ڈالی گئی ہے. یہ کتاب عربی زبان میں ہے. کتاب الہند البیرونی کی، ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کی یہ کتاب ہے کتاب الہند. اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان کے علوم و فنون، رسوم و رواج، مذہب، فلسفہ اور تہذیب و تمدن کا تفصیلی طور پہ تذکرہ کیا ہے. اور یہ کتاب الہند کل 80 ابواب پر مشتمل ہے. کتاب کے پہلے باب میں البیرونی نے یہ ثابت کر دیا کہ اہل ہند اور اسلام آپس میں بالکل مختلف ہیں اور کوئی بات ایک دوسرے سے ان کی نہیں ملتی. بہرحال یہ بھی ہندوستان کے مذاہب کے بارے میں، بالخصوص ہندو مذہب کے بارے میں ایک بہترین کتاب ہے ابو ریحان البیرونی کی. بیرونی کی اس کے علاوہ اور بھی تصانیف ہیں، جن میں سے الآثار الباقیہ ہے، القانون المسعودی ہے، اور اس کے علاوہ کتاب التفہیم ہے. البیرونی ایک مشہور مؤرخ اور سائنسدان گزرا ہے. اس کی پیدائش 362 ہجری میں ہوئی. چونکہ اس کی پیدائش
شہر سے باہر ہوئی تھی مضافات میں، اس وجہ سے ان کو البیرونی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی سائنسدان ہے جو محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان میں آیا تھا۔ تقابل ادیان و مذاہب، تقابل ادیان و مذاہب، یہ کتاب ہے پروفیسر میاں منظور احمد کی۔ اس کتاب میں ہندوازم، بدھزم، زرتشت، کنفیوشس، یہودیت، عیسائیت، اسلام پر غیر جانبدارانہ اور منصفانہ گفتگو کی گئی ہے۔ پروفیسر منظور احمد یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پروفیسر تھے، تو یہ بھی تقابل ادیان کے موضوع پر ایک اچھی کتاب ہے۔ آئینہ حقیقت نما، یہ کتاب جو ہے اس کے مصنف ہیں مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی، جن کی کتاب تاریخ اسلام بہت مشہور ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے مسلمان بادشاہوں پر جنہوں نے ہندوستان میں بادشاہت کی ہے جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا جواب دیا ہے، اور اس کتاب میں تقریباً مسلمانوں کی 1200 سالہ تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ یہاں ہندوستان میں جو اکثریت کے لحاظ سے مسالک یا جو مذاہب ہیں یا ادیان ہیں وہ دو ہی ہیں، مسلمان اور ہندو۔ خواجہ حسن نظامی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو مولانا نجیب آبادی کو موتیوں میں تول دیتا، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد۔ تاریخ صحف سماوی، نام سے واضح ہے کہ جو آسمانی صحیفے یعنی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی تاریخ اور ہسٹری ہے۔ اس کے مؤلف جو ہیں پروفیسر سید نواب علی ہیں۔ اس کتاب میں تورات، انجیل، قرآن مجید کی جمع و ترتیب اور حفاظت کا تاریخی موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تورات و انجیل میں تحریف لفظی و معنوی کو مثالوں سے ثابت کیا گیا ہے، اور قرآن مجید پر مستشرقین کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں تاریخ صحف سماوی میں ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ آپ اس کتاب کا موضوع اور مؤلف کا نام ضرور یاد رکھیے۔ تاریخ صحف سماوی پروفیسر سید نواب علی کی ہے۔